سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مخالفتیں۔ نمبر 66، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز نکالنا، انہیں جھڑکنا اور ان کی نافرمانی کرنا، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا تَقُلْ لَهَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ ترجمہ، پس ماں باپ کو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور نہ ان کے لیے بھلی بات کہو، اور گھر کے کام کاج میں ماں باپ کا ہاتھ نہ بٹانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 67، عورتوں کا آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہ کرنا۔ اکثر عورتیں آپس میں نیکی کے کاموں کی تلقین اور برے کاموں سے روکنے کا فریضہ ادا نہیں کرتی، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ ترجمہ، مومن مرد اور مومنہ عورت کے ایک دوسرے کے معاون و غمخوار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت فرمائے گا، یقیناً اللہ بڑے غلبے والا بہت حکمت والا ہے۔ نمبر 68، عورتوں کی مجالس میں زبان کی بہت ساری خرابیاں۔ عورتوں کی مجالس میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور بے حیائی کی باتیں بہت موتی ہیں، حتیٰ کہ بعض عورتیں تو اللہ کے متعلق بغیر علم کے بہت کچھ کہہ دیتی ہیں اور اسی طرح اپنے شوہروں کے عیوب بے دڑک بیان کرتی ہیں، اور عورتوں کی اس قسم کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ اور شوہروں کی ناشکری کے کلمات بکثرت ہوتے ہیں، جبکہ ناشکری بے برکتی اور عذاب الہی کی موجب ہے۔ نمبر 69، بعض عورتوں کا نگاہ کو آوارہ رکھنا۔ بعض عورتیں غیر محرم مردوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے گریز نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہیں کہ نگاہ پست رکھنے کا حکم صرف مردوں کو ہے، حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ ترجمہ، مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لہٰذا عورتوں کو مردوں کا دیکھنا حرام ہے، خواہ ڈائریکٹ دیکھیں یا ٹی وی وغیرہ کی اسکرین پر یا کسی صحیفے یا اخبار پر، کیونکہ اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، خواہش بھڑکتی ہے۔ نمبر 70، عورت کی جسم کو دیکھنا اور شوہر کے سامنے بیان کرنا۔ عورت کسی عورت کی جسم کو دیکھے اور اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کی جسم کو نہ دیکھے کہ پھر وہ اسے اپنے شوہر کو سامنے بیان کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 71، عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ ملبوسات، کلام، حرکات و سکنات اور چال وغیرہ میں عورتوں کا مردوں کی مشابہت کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں جیسا لباس پہننے والے مرد اور مردوں جیسے لباس پہننے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، بحوالہ سنن ابی داود۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت کی ہے، بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 72، حسن و زیبائش میں وہ کام جو موجب لعنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زخم کر کے سرمے بھرنے اور بھروانے والیوں، بال اکھیڑنے اور اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو باریک کرنے والیوں اور اللہ کی تخلیق کرتا ہیت کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی پر لعنت کی ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 73، بعض عورتوں کا سود کی بعض صورتوں میں واقع ہونا
اور وہ اس طرح کی عورتیں اپنا پرانا طلائی زیور دے کر نیا طلائی زیور خریدتی ہیں اور اضافی رقم ادا کرتی ہیں، اور یہ واضح حرام ہے اور سود ہے، جبکہ ضروری یہ ہے کہ پرانا زیور علیحدہ بیچنا چاہیے اور اس کی قیمت وصول کر لی جائے، پھر اس رقم سے نیا زیور علیحدہ خریدا جائے۔ نمبر 74، بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا۔ اکثر عورتیں اپنی سہیلیوں سے بالمشافہ آمنے سامنے یا ٹیلی فون پر لمبی چوڑی باتیں کرتی رہتی ہیں جن کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر باتیں غیبتوں اور چغلیوں وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ہاں مگر جو صدقہ و خیرات، نیکی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ نمبر 75، دل میں تکبر اور غرور کا پیدا ہونا۔ بعض عورتیں قیمتی ملبوسات پہن کر اور میک اپ کر کے یا قدرتی حسن و جمال کی بنا پر بہت تکبر کرتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 76، غیر محرم مردوں سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ یہ حرام ہے کہ غیر محرم مردوں سے نرم لہجے میں بات کی جائے، اور خصوصاً ٹیلی فون پر اس قسم کی گفتگو عام ہو چکی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو کہ طمع کر کے بیٹھے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، اور درست بات کہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے، لیکن اس حکم میں تمام عورتیں شامل ہیں۔ نمبر 77، نیکی کے کاموں میں سستی کرنا۔ بعض عورتیں رمضان کے علاوہ قرآن بالکل نہیں پڑھتیں، اور بعض نماز وتر، نماز ضحیٰ کو نہیں جانتی اور نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتوں کی پابندی نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ در حقیقت آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بہو بیٹیوں کے سروں پہ دنیا کا بھوت سوار ہے اور قبر کی سیاہ اندھیری راتیں بھول گئی ہیں، اس لیے ہر وقت دنیا داری اور حسن و زیبائش کی فکر میں رہتی ہیں، اور اس بات کو دل و دماغ سے نکال چکی ہیں کہ قبر کی تاریک راتوں میں اور محشر کی مشکل گھڑیوں میں کام آنے والی چیز اللہ کا قرآن، نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات ہے۔ نمبر 78، غیر اخلاقی مجلات، ویڈیو، کیسٹوں اور گانے بجانے میں مشغول ہونا۔ فلمیں، ڈرامے، ناول، ٹی وی، وی سی آر اور ڈش وغیرہ یہ سب ناجائز اور حرام کام ہیں، لیکن آج عورتوں کی اکثریت ان برے کاموں میں ملوث ہے۔ مرد حضرات کام پہ گئے ہوتے ہیں اور پیچھے عورتیں سارا دن ان فحاشی عریانی پر مشتمل کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، جبکہ یہ کام 3 طرح کی برائیوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ اور جھوٹ بولنا، سننا، پڑھنا۔ یہ شریعتاً اسلامیہ میں انتہائی بدترین عمل ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 2، بے حیائی اور بے حیائی ایمان کے ہی منافی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان میں سے ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 3، یہ چیزیں عبادات قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے غافل کرنے والی ہیں۔ نمبر 79، عورتوں کا مہندی کے بجائے سیاہ رنگ استعمال کرنا۔ بعض عورتیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اپنے بالوں کو سیاہ کرتی ہیں اور مہندی لگانے کی بجائے سیاہ رنگ استعمال کرتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں کچھ قومیں ہوں گی جو کالا خضاب استعمال کریں گی، جیسے کبوتروں کی پوٹی ہیں، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ نمبر 80، بعض امور فطرت کی مخالفت کرنا، مثلا ناخن نہ تراشنا۔ بعض عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں اور ان پر پالش لگاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پانی ناخن تک نہیں پہنچتا،
ایسی صورت میں نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ ناخن تک پانی نہیں پہنچتا۔ نمبر 81، عورتوں سے عشق لگانا، ہم جنس پرستی۔ خصوصاً اسکول، کالج اور مدارس میں یہ رواج عام ہے کہ بعض لڑکیاں بعض لڑکیوں کو ان کے لباس، حسن یا کسی اور سبب سے اپنے دل میں خاص جگہ دے دیتی ہیں اور مبالغے کی حد تک ان سے محبت کرتی ہیں، باوجود یہ کہ وہ تاریک صلاح ہو یا حجاب شرعی کی پابند نہ ہو۔ تو یہ عشق حرام ہے، کیونکہ اس میں شہوانی جذبات ہوتے ہیں، خواہ عورت کے ساتھ ہی ہوں، اور یوں بھی یہ غیر اللہ کے ساتھ دل لگانا ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ امہات المؤمنین اور صحابیات کو نمونہ بنائیں اور ان سے سچی محبت کریں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے اور ابھی وہ ان کے مقام کو نہیں پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 82، بری سہیلیاں بنانا، دوست کا دوست پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے مسلمان عورتوں کو ایسی عورتوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو حقوق اللہ میں بہت کوتاہی کرتی ہیں اور اپنی جعلی عزت کی فکر میں رہتی ہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 83، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ ترک زینت کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ ترک زینت کرے سوائے شوہر کی وفات کے۔ ہاں، شوہر کی وفات پر وہ 4 ماہ 10 دن ترک زینت کرے گی۔ نمبر 84، شرع کی مقرر کردہ عدت میں کوتاہی کرنا۔ جب عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زینت والا لباس نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، خضاب و سرما اور خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے اور انتہائی مجبوری کے علاوہ گھر سے نہ نکلے۔ اور آج کل عدت کے متعلق اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر عورت شوہر کی میت کے ساتھ دروازے تک آ جائے تو عدت معاف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی اور سفید جھوٹ ہے۔ نمبر 85، غزلیں، اشکیہ کہانیاں، کلمات اور اشعار لکھنا۔ بعض عورتیں غزلیں، اشکیہ اشعار اور خواہش بھڑکانے والے کلمات لکھ کر ہفت روزہ، ماہ ناموں اور روز ناموں میں شائع کرتی ہیں اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 86، غیر محرم مردوں سے مصافحہ کرنا۔ عورت کا غیر محرم مرد سے مصافحہ کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ماری جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہیں، بحوالہ طبرانی شریف۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔